اس دنیا میں سجدہ کرنے کی مہلت بھی ہے، وقت بھی ہے اور حکم بھی ہے، اور آخرت میں سجدہ کرنے کی وقت، سجدہ کرنے کا وقت اور توفیق اسے ملے گی جس نے ادھر سجدے کیے ہوں گے، اور جو یہاں کسی وجہ سے ان سے محروم رہا وہ کل قیامت کے دن کرنا بھی چاہے گا تو کر نہیں سکے گا۔ کیوں نہیں ہو سکے گا؟ وہ جسم، وہ سر، وہ کمر جو اس دنیا میں جھکتی نہیں، وہاں وہ کمر جھکنے سے انکار کر دے گی۔ وہ اپنا زور لگائے گا لیکن وہاں کمر ایک سخت تختے کی طرح ہو جائے گی، اکڑ جائے گی۔ جو یہاں اکڑتے ہیں وہاں ان کی گردنیں اور ان کی کمر اکڑ جائے گی، اور جو یہاں جھکتے ہیں انہیں وہاں بھی انشاءاللہ جھکنے کی توفیق مل جائے گی۔ اور ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ، وہ بھی اتنا قیمتی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کو پسند آ جائیں تو اللہ اس ایک سجدے کی وجہ سے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ صرف ایک سجدہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان میں ایک شخص تھا، وہ کہیں جا رہا تھا، جاتے جاتے اس کی نظر ایک انسانی کھوپڑی پہ پڑی۔ وہی چہرہ، وہی پیشانی، وہی آنکھیں، وہی ناک، وہی کان، وہی دانت، وہی ہونٹ جو بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ جب آدمی کھوپڑی میں دیکھتا ہے تو کیا محسوس کرتا ہے؟ اس نے کھوپڑی کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے دل میں خیالات آنے شروع ہوئے، ورنہ بڑے ایسے ہیں، ایسی چیزیں دیکھ کر بجائے عبرت پکڑنے کے، سبق پکڑنے کے، کہتے ہیں جی ہم پرانی چیزیں دیکھ کے آئے ہیں، پرانی چیزیں دیکھنے کا شوق ہے بڑا۔ اے دیکھنے والے، میں نے اور تو نے بھی اسی طرح ہی پرانا ہو جانا ہے۔ اس نے دیکھا تو فرمایا، اس نے اپنے آپ سے باتیں کرنا شروع کی۔ کیا باتیں کی ان کا حدیث میں ذکر نہیں ہے، لیکن کیا باتیں کرے گا؟ یہی کرے گا نا کہ میرا بھی ایک دن یہی حال ہونے والا ہے، تو میرا کیا بنے گا؟ باتیں کرتا رہا، سوچتا رہا۔ جب سوچ نے جواب دے دیا تو پھر بے اختیار پکار اٹھا، یا رب، اے میرے رب، انت انت و انا انا، تو ہے اور میں ہوں، میں کیا کہوں؟ تیری شان، تیرا مقام، تیرا مرتبہ، تیری قوت، تیری طاقت، تیری بادشاہت، تیرے اختیارات، تیرے خزانے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں خاکی بندہ اور تو مالک الملک۔ اللہ آپ ہیں اور میں ہوں۔ اور پھر کیا ہوا؟ فرمایا ساتھ ہی سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا، اے اللہ، آپ کو گناہوں کو معاف کرنے کی عادت ہے اور مجھے گناہ کرنے کی عادت ہے۔ کیسی بات کہی اس نے کہ اللہ، میں گناہ کرنا یہ میری عادت ہے، میں چھوڑتا ہی نہیں، اور اللہ آپ کتنے کریم رحیم ہیں، آپ ان کو معاف کرتے جاتے ہیں، آپ کو گناہ باقی رہنے نہیں دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس سے کہا گیا، آواز آئی، اے سجدہ کرنے والے اپنے سر کو اٹھا لو، سجدہ کرنے والے اٹھو۔ اور پھر اسے کہا گیا کہ تو نے جو کہا ہے کہ اللہ آپ کو معاف کرنے کی عادت ہے، تو سن لے مجھے ماں کے ہی معاف کرنے کی عادت ہے، اور تم نے جو کہا کہ تمہیں گناہ کرنے کی عادت ہے، تو نے صحیح کہا، تمہیں گناہ کرنے کی عادت ہے، تم گناہ کرتے رہتے ہو اور میں معاف کرتا رہتا ہوں، تو نے بات ٹھیک کہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس نے جب اپنے سر کو اٹھایا تو اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور ایک روایت میں کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ صرف ایک سجدہ اخلاص کے ساتھ اور صحیح عاجزی، تواضع، اپنے گناہوں کے اقرار کے ساتھ اور اللہ کی کبریائی، بڑائی، ان کی عظمت کے اعلان کے ساتھ اس ایک سجدے نے اس کے گناہوں کو معاف کروا دیا۔ تو یہ ہے یہاں جو موقع ملا ہے اس زندگی کو
ان دنوں کو، ان راتوں کو، ان اوقات کو سجدوں کے ساتھ بھر لیں۔ انشاءاللہ سجدے کرنے والا اس کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا، سجدے کرنے والا انشاءاللہ کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہو۔